حصہ دوم مکہ کس نمبر 13۔ اس روز کے بعد میں نے جانا ایک منٹ سچ میں نے جانا کہ محبت ہر چیز نہیں ہوتی۔ یہ ایک جذبہ ہے جس کو بنا کسی درد کی محسوس کرنے کی نعمت ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب تمہیں آزاد کر دے گی، لیکن نہیں، محبت ایک پنجرہ ہے، ایک اذیت سے بھرا پنجرہ ہے۔ اس کی تلائی شاخیں بنی ہیں، تڑپ، درد دل اور ادھورے خوابوں سے۔ جس لمحے مجھے احساس ہوا کہ کسی کی بقا کے لیے محبت لازم نہیں ہے، تو اس دن میں نے خود کو آزاد کر لیا۔ اب کسی کے پاس طاقت نہیں ہوگی مجھے دکھ پہنچانے کی۔ یہ وہ رات تھی جب پولیس کمشنر چنگیز نے پہلی دفعہ ماہر فرید کی آنکھوں میں خوف دیکھا تھا۔ ایک آفیسر ہتھکڑیاں لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور ماہر کی نظر ان کے چمکتے لوہے پر جم سی گئی تھی۔ ماہر جیل نہیں جائے گا، ماہر کے لب پھڑپڑائے۔ یاسمین پیتروا کے گھر کے باہر بارش رک چکی تھی۔ اب وہاں بس سیاہ گیلی رات تھی جو دم سادے کھڑکی کے اندر جھانک رہی تھی۔ جہاں زد روشنی سے منور اسٹڈی روم میں سب کھڑے تھے۔ تمہیں خاموش رہنے کا حق ہے، چنگیز نے کھنکار کے یاد آیا۔ اس وقت تمہاری کہی کوئی بات تمہارے خلاف عدالت میں پیش کی جا سکتی ہے۔ ماہر جیل نہیں جائے گا۔ اس کی نظریں ابھی تک ہتھکڑیوں پہ جمی تھی۔ آفیسر اب رک کے سوالیہ نظروں سے چنگیز کو دیکھنے لگا۔ کیا تمہارے پاس اریسٹ وارنٹ ہے؟ یاسمین نے تشویش سے مداخلت کی۔ چنگیز نے کچھ اٹھتی نظر اس پہ ڈالی۔ جی، اور میں اسے آپ کو دکھانے کا پابند نہیں ہوں۔ آپ ایک طرف ہو جائیں۔ یاسمین کے قدم خود بخود پیچھے ہو گئے۔ وہ کارنر لیمپ کے قریب جا کھڑی اور بے بسی سے ماہر کو دیکھا۔ ماہر، ابھی خاموشی سے گرفتاری دے دو، پھر بعد میں۔ مجھے گرفتاری دینے سے پہلے تم سے بات کرنی ہے چنگیز، ضروری بات۔ چنگیز نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ وہ ابھی تک ہتھکڑیاں دیکھ رہا تھا۔ اس وقت تمہاری کہی کوئی بات، پلیز۔ اس نے نگاہ اٹھا کے چنگیز کو دیکھا تو آنکھیں گلابی ہو رہی تھی۔ کچھ تھا ان میں، منت، اصرار، بے بسی۔ چنگیز کے کندھے ڈھیلے پڑے۔ اس نے سر کو خم دیا، پھر آفیسرز کو اشارہ کیا۔ ان دونوں نے ناپسندیدگی سے کومسار بے کو دیکھا، لیکن پھر یاسمین کی میت میں چلتے ہوئے اسٹڈی سے باہر چلے گئے۔ اب وہ دونوں تنہا تھے۔ چنگیز تیوری چڑھا کے اس کی طرف پلٹا۔ مجھے دوستی کا واسطہ دے کر تم مجھے ہتھکڑی نہیں لگاؤ گے؟ وہ سفید پڑتی رنگت کے ساتھ بہت ضبط سے کہہ رہا تھا۔ چنگیز چونکا۔ تم جنایت، ہومیسائیڈ کیس کے متشبہ ہو۔ مجھے ہتھکڑی نہ لگانے پر سزا ہو سکتی ہے۔ میں فوبک ہوں۔ اس کی پیشانی پر پسینہ تھا، بہت سا تھوک نکلا۔ یہ اعتراف کرنا جیسے اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ تم میرے ماضی سے واقف ہو۔ جب میں ذہنی امراض کے وارڈ میں تھا، اس نے کب سے آنکھیں بند کی۔ ایک تکلیف دہ خاموشی ہر طرف چھا گئی۔ پھر ماہر نے آنکھیں کھولی، گہری سانس خارج کی۔ مجھے ہتھکڑی کا فوبیا ہے۔ تم میری تھراپسٹ سے پوچھ سکتے ہو۔ اگر تم نے مجھے ہتھکڑی لگائی تو مجھ سے کوئی ایسا غلط ردعمل سرزد ہو جائے گا جو میرا کیس خراب کرے گا۔ پلیز چنگیز۔ چنگیز چلنے میں بے بسی بھری تلخی سے اسے دیکھے گیا۔ اور میں سمجھتا تھا ماہر فرید کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ اس کے انداز میں طنز تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑا لب کاٹ گیا۔ یہ آخری فیور ہے ماہر بھائی جو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اب مجھے میری جاب کرنے دو۔ دروازہ کھولا اور اسے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ ماہر فرید نے تھرو صوفے پر ڈال دیا، کوٹ کے بٹن بند کیے اور اٹھی گردن کے ساتھ باہر آئے۔ اس کا چہرہ اب بے تاثر ہو چکا تھا، البتہ رنگت بحال نہیں ہوئی تھی۔ ہتھکڑیوں والا آفیسر تیزی سے آگے بڑھا، لیکن چنگیز نے اسے اشارہ کیا۔ اس نے ناگواری سے چنگیز کو دیکھا اور پھر بہت ضبط سے ہتھکڑیاں جیب میں واپس ڈالیں۔ وہ ان تین افراد کے ہمراہ آگے بڑھا۔ وہ دونوں اس کے دائیں بائیں تھے اور چنگیز پیچھے۔ سامنے راہداری تھی جس کے اختتام پر دروازہ تھا۔ چند گز کا سفر تھا، لیکن اس کے قدم بھاری ہو رہے تھے اور ہر چیز جیسے سلو موشن میں ہو رہی تھی۔ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ ماہر کے قدم رکے۔ وہ تینوں بھی ساتھ رکے۔ اس نے گردن موڑی اور راہداری میں پیچھے ایک ستون کے ساتھ کھڑی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ کہنے لگا، پھر نظر میں کچھ اٹکا۔ ایک طرف لکڑی کا زینہ اوپر جا رہا تھا، زینے کے ساتھ دیوار پر کچھ چسپاں تھا۔ اوپر سے نیچے آتے سیاہ رنگ کے سٹیکرز، مون فیس، سیاہ کاغذ کے بنے چاند کے مختلف ادوار، حلال سے بدر اور بدر سے حلال۔ وہ چند لمحے انہیں دیکھے گیا۔ شبنم سے کہو ایڈوکیٹ ایاز بے کو پولیس اسٹیشن بھیجے، وہ مون فیس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ یاسمین نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر اس نے چہرہ موڑ لیا۔ دروازہ قریب تھا۔ پولیس کارز باہر کھڑی تھی جن کی نیلی اور سرخ بتیاں جل رہی تھیں۔ بارش رکے مدت بیت چکی تھی، لیکن ساری دنیا بھیگ چکی تھی، جیسے کوئی سیلاب آ گیا ہو۔ ماہر نے کار میں بیٹھنے سے پہلے پلٹ کر ایک ملامتی نظر چنگیز پر ڈالی۔ میں درست تھا، ماہر فرید کا کوئی اعتبار نہیں کرتا، کہتے ہوئے وہ اندر بیٹھ گیا۔ نتھنگ پرسنل۔ چنگیز نے نشانے چکا دیے اور اس کے آگے دروازہ بند کر دیا۔ کار کے شیشوں پر ابھی تک بارش کے قطرے جمے تھے۔ کشمالہ ضیاء سلطان باہر کھڑا اسے پکارا تھا۔ وہ دونوں جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی، ایک دم شل ساکت۔ کشمالہ، اس نے دوبارہ گھنٹی پر ہاتھ رکھا۔ مالا نے بے یقینی سے دروازے کو دیکھا۔ وہ تو پاکستان گیا تھا، اتنی جلدی واپس کیسے آ گیا؟ اور پھر لاؤنج میں بکھرے پھیلاوے کو۔ اس کے جسم سے جان آہستہ آہستہ نکلنے لگی۔ ایک منٹ ضیاء بھائی، رامین نے تیزی سے پکارا۔ مالا باتھ روم میں ہے، آ رہی ہے بس۔ وہ دست تک رک گئی۔ رامین اب تیزی سے لاؤنج میں بکھرے کاغذ سمیٹ رہی تھی۔ وہ جو شل کھڑی تھی جیسے ہوش میں آئی۔ جسم کا فائٹ یا فلائٹ رسپانس خود بخود حرکت میں آیا۔ نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی۔ اس نے خود کو رامین کے ساتھ آگے بڑھتے دیکھا، پھر تیز تیز ہاتھ چلنے لگے۔
لیپ ٹاپ بند کیا، آئی پیڈ بجھایا، جلدی جلدی کاغذ اور نقشے سمیٹ کر کارٹن میں ڈالے اور کارٹن صوفے کے ایک طرف رکھا۔ رامین بھاگ کے کسی باتھ روم سے تولی اٹھا لائی جو اس نے کارٹن پر یوں ڈال دی جیسے لانڈری ہو۔ دستک اب بند ہو چکی تھی، زیاد جیسے انتظار کر رہا تھا۔ کھولیں؟ رامین نے سرگوشی میں کہا۔ مالا ہراساں نگاہوں سے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ مالا دروازہ کھولیں۔ اس نے مالا کا بازو جھنجھوڑا۔ مالا نے بہت سا تھوک نکلا، پھر دروازے کی طرف قدم اٹھایا۔ ہر شے جیسے سلو موشن میں ہو رہی تھی، ہر قدم بوجھل تھا، ہر سانس دشوار تھی۔ اس نے بورڈ کھولا، پھر چٹکی، پھر لاک۔ دروازہ کھولا تو سامنے زیاد کھڑا تھا۔ ایک کان سے فون لگائے، ایک ہاتھ میں ٹرالی بیگ پکڑے وہ فون پہ کچھ کہہ رہا تھا۔ اسے دیکھ کے موبائل کندھے سے لگائی اور خفگی سے بولا، اتنی تیل لگا دی، مجھے جلدی تھی۔ فون واپس کان سے لگاتے ہوئے تیزی سے اندر آیا، پھر امین کو دیکھ کے رکا۔ سوری زیاد بھائی، ہم مووی دیکھ رہے تھے ہیڈ فون لگا کے، آپ کا گھر بھی اتنا گندا کر دیا میں نے۔ وہ بظاہر مسکراتے ہوئے تیز تیز کہہ رہی تھی۔ نو پرابلم، کیری آن، مجھے چیک بک چاہیے تھی، پھر میں جا رہا ہوں۔ وہ جلد میں اپنے ہوم آفس کی جانب بڑھ گیا، کمرے کا لاک کھولا اور فون پر عربی میں کچھ کہتے ہوئے اندر چلا گیا۔ دروازہ بند ہوا تو کشمالا مبین کے سینے میں اٹکی سانس بہا لی، کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے۔ شش! رامین نے اس کا بازو دبایا۔ وہ دونوں صوفے کے ساتھ کھڑی تھی۔ رامین کی پنڈلیوں کے پیچھے تولیوں سے ڈھکا کارٹن رکھا تھا۔ ہوم آفس سے کھٹ پٹ کی آوازیں آئی تھیں۔ دفتر ضیاء سلطان باہر نکلا، ٹرالی بیگ وہ یقیناً اندر چھوڑ آیا تھا اور اب ہاتھ میں ایک چیک بک اور ایک فولڈر تھا۔ زیاد بھائی آپ بیٹھے، میں بس جانے والی تھی۔ نہیں آپ بیٹھے، مجھے کام کے سلسلے میں ریاض پہنچنا ہے، کل تک واپسی ہوگی۔ اس کا دماغ کہیں اور الجھا تھا۔ کھانا نہیں کھائیں گے؟ زیاد دروازے تک گیا ہی تھا کہ جب کشمالا مبین نے خود کو کہتے سنا۔ زیاد چونک کے پلٹا، وہ جبرن مسکرائی تو وہ ہلکا سا مسکرایا، نفی میں سر ہلایا۔ نہیں مجھے جلدی ہے، کال پہ بتاؤں گا۔ وہ واقعی جلدی میں تھا۔ اس نے شاید مالا کی رنگت دھیان سے نہیں دیکھی تھی، لیکن کچھ اور تھا جو اس کی نگاہوں میں اٹکا تھا۔ واپس مڑتے مڑتے ٹھہر گیا، نگاہ صوفے کے دوسرے حصے تک گئی۔ مالا کی نگاہوں نے تعقب کیا اور پھر جیسے اس کا سانس رک گیا۔ صوفے کے کوشن کے ساتھ ایک رول ہوا کاغذ دکھائی دے رہا تھا۔ اف، یہ کیسے یہاں رہ گیا؟ یہ کیا ہے؟ وہ ہم اپنا اپارٹمنٹ رینوویٹ کر رہے ہیں تو میں مالا کو اس کا ڈیزائن لے آؤٹ دکھانے آئی تھی۔ آپ کو دکھاؤں؟ رامین تیز تیز کہتی اس کاغذ تک گئی، اسے چپٹ کے اٹھایا۔ پھر کبھی صحیح مجھے دیر ہو رہی ہے۔ زیاد اسی جلد میں باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا تو کشمالا نے سینے پر ہاتھ رکھا، ایک مکمل سانس بہا لی۔ وہ بے اختیار وہیں کارپٹ پہ بیٹھی چلی گئی۔ اس کا سارا جسم ہولے ہولے لرزتا تھا۔ رامین نے کٹاکٹ لاک واپس کیے، پھر اس کی طرف لپک کے آئی۔ میں اس سے کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ اس نے بے یقینی سے رامین کو دیکھا، جیسے خود پہ حیرانی ہو۔ میں اس سے کھانے کا کیسے پوچھ سکتی ہوں؟ وہ ایک قاتل ہے۔ وہ قاتل نہیں ہے۔ ریلیکس ریلیکس۔ اس نے مالا کو دونوں ہاتھوں سے تھام کے چہرہ اپنے سامنے کیا۔ سانس لیں، گہرے سانس، جیسے آپ نے مجھے سکھایا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر روشنی۔ اب وہ اوشن میں تھی، سرما کی دھوپ میں درخت کے نیچے کرسی ڈالے بیٹھی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، نیلی ہائی ہیلز پہنے ہوئے تھی۔ لیپ ٹاپ سامنے کھلا تھا اور وہ مسکرا کے آنکھیں بند کے گہری سانس لے رہی تھی۔ تازہ روسٹ ہوئے کافی بینس کی مہک سارے میں پھیلی تھی۔ 1 2 3 اس نے آنکھیں کھولی، وہ اب اپنے فلیٹ میں تھی۔ رامین اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اب اس کا جسم کام نہیں رہا تھا۔ میں اس سے کھانے کا کیسے پوچھ سکتی ہوں؟ رامین اب بے یقینی غائب سی صرف حیرت تھی۔ رامین نے دھیرے سے ہاتھ نیچے کرا دیا۔ یہ آپ کا ریفلیکس تھا، کیونکہ ہم لڑکیوں کو ایسے ہی بڑا کیا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے گھر کے مردوں کے موڈ کے مطابق اپنا موڈ درست کرنے کی پریکٹس بچپن سے ہوتی ہے۔ ہم لڑکیاں ساری عمر اداکاری کرتی ہیں۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ خوف، بے یقینی، حیرت سب ایک ساتھ حملہ آور ہوا تھا۔ میں اس دنیا کی سب سے بے وقوف عورت ہوں۔ وہ ایک نیم تاریک کمرہ تھا، ایک دیوار آئینے کی بنی تھی جو چھت پہ جلتی ٹیوب کی روشنی میں دمک رہی تھی۔ وسط میں ایک بڑی میز تھی جس کے ایک طرف چنگیز بیٹھا تھا اور دوسری طرف جانب ماہر کے ساتھ کرسی خالی تھی اور اس کا چہرہ بھی کسی قسم کے تاثرات سے خالی تھا۔ بس ٹیک لگائے، ٹانگ پہ ٹانگ میں وہ خاموش بیٹھا تھا۔ ہلکی بڑی شیو، قدرے باسی ہوئے بال اور آنکھوں میں بہت سی چبھن لیے وہ چنگیز کو دیکھ رہا تھا۔ 19 تاریخ کی صبح تم کہاں تھے؟ چنگیز آگے ہو کے بیٹھا ایک فائل کے صفحے پلٹاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ماہر نے جواب نہیں دیا۔ اس کی خاموشی میں ڈھٹائی تھی۔ یاسمین کے گھر سے گرفتار ہونے والا چہرہ بدل چکا تھا۔ ہمارے پاس بہت کچھ ایسا ہے جو تمہارے خلاف جاتا ہے۔ چنگیز سر جھکائے صفحے پلٹا رہا تھا۔ چھری اور کین پر تمہاری انگلیوں کے نشان، نیپکن پر تمہارا ڈی این اے، تمہارا لائٹر۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے افسوس سے ماہر کو دیکھا۔ میرے منع کرنے کے باوجود تم غالب نواز کے اپارٹمنٹ گئے تھے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق دروازے پر تمہاری تلخ کلامی ہوئی تھی۔ تم اندر گھسنا چاہتے تھے، وہ تمہیں آنے نہیں دے رہا تھا۔ تم نے جوتے سے اس کا دروازہ بند ہونے سے روکا تھا۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے خاموشی سے اسے دیکھا گیا۔ تم غالب نواز کی اپارٹمنٹ بلڈنگ کے سامنے اسٹیک آؤٹ پہ بیٹھے میرے پولیس اہلکار سے بھی 3 دفعہ ملے ہو۔ اس کا بھی کیمراز میں ریکارڈ ہے۔ اہلکار کے بیان کے مطابق تم مجھ سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اس کا کہنا ہے کہ اس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم نے اسے پیسے دیے ہوں گے۔ اس نے فائل بند کی اور پیچھے ہو کے افسوس سے ملامتی نظروں سے ماہر کو دیکھا۔
تم نے میری بات مانی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، لیکن شاید تم سمجھتے ہو کہ اب بھی اپنے پیسے کے بلبوتے پر تم اس مشکل سے نکل آؤ گے۔ ماہر نے سامنے رکھا پانی کا گلاس اٹھایا، ایک گھونٹ بڑا، پھر اسے واپس رکھ دیا۔ تم خاموش رہ کر اپنے لیے اچھا نہیں کر رہے، تمہاری ریپوٹیشن سب جانتے ہیں ماہر۔ اب کے چنگیز کا لہجہ نرم ہوا۔ یہاں سب تمہیں ایک امیر آدمی کی حیثیت سے جانتے ہیں جو ہر کسی کو مینیپولیٹ کرتا ہے۔ تم نے مجھے بھی استعمال کر کے غالب نواز کو لاک اپ میں رکھوانا چاہا تھا۔ اس کی آواز میں ڈھیروں شکوے تھے، لیکن جس مشکل میں تم پھنس چکے ہو وہاں سے تمہیں نہ تمہاری دولت بچائے گی نہ ہی تمہاری مینیپولیٹنگ اسکل۔ اس یہ بہتر ہے کہ تم اپنی طرف کی کہانی سناؤ، ورنہ تمام ثبوت تمہارے خلاف جاتے ہیں۔ تم ایک فزیوسٹاٹک وارڈ میں رہ چکے ہو اور یہ سر کاٹنا کسی سائیکوپیتھ کا کام ہے۔ میں کہاں سے تمہیں دفاع کروں گا ماہر؟ تمہاری تقریر ختم ہو جائے تو میرے وکیل کا پتہ کرو، اسے اب تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ وہ اسی ڈٹھائی سے چنگیز کو دیکھ رہا تھا۔ وکیل کا انتظار وہ کرتے ہیں جنہیں اپنا جرم چھپانا ہوتا ہے، بے گناہ لوگ ایسے نہیں کرتے، وہ سچی اور صاف بات کرتے ہیں۔ بہرحال تمہارے وکلا کب کے پہنچ چکے ہیں، ان کے آپس کے مسئلے ہی نہیں ختم ہو رہے۔ چنگیز تلخی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا، فائل ہاتھ میں لیے وہ باہر آئے تو نیم تاریک ایک کمرے کے برعکس راہداری روشن تھی۔ ایک موڑ کے وہ ایک دوسری راہداری میں پہنچا تو سامنے وہی مچھلی منڈی لگی تھی جسے وہ چند منٹ پہلے یہاں چھوڑ کے گیا تھا۔ وائی بے قوم صاحب خود تشریف لا رہے ہیں۔ بیربل گلابی چہرہ اور غصے سے بھری آنکھیں اس پر جمائے بینچ سے اٹھا۔ بس ماہر فرید کو مجرم ثابت کرتے ہیں، پھر آپ کی ترقی پکی ہے۔ دیوار پر ایک ہاتھ مارا۔ بیربل ساتھ کھڑی شبنم نے خفگی سے اسے دیکھا۔ وہ اینک لگائے، الجھے بالوں کا جوڑا بنائے پریشان سی کھڑی تھی، لیکن چنگیز کی توجہ کا مرکز وہ دونوں نہیں تھے۔ آپ کا مسئلہ حل ہوا؟ اس نے سوٹ میں ملبوس بریف کیس اٹھائے، ناخوش سے کھڑے ایاز کو دیکھ کر پوچھا۔ مسئلہ ہے ہی نہیں، میں ماہر بے کا وکیل ہوں، مجھے اندر جانا ہے، انہوں نے مجھے بلایا ہے۔ غلط، انہوں نے مجھے بلایا، ان کی وکیل میں ہوں۔ لوہے کی کرسی پہ بیٹھی ہوئی لڑکی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان سب نے متفقہ ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ سفید یوگا پینٹ اور بلیک ٹاک پر تنگ سا خاکی کوٹ پہنے ایک درمیانی قد کی دبلی پتلی لڑکی تھی۔ رنگت زرد سفید سی اور آنکھیں بھوری تھیں۔ ماتھے پر بال بینگز کی صورت کٹے تھے اور باقی بال کندھوں سے اوپر ختم ہو جاتے تھے۔ پیروں میں سفید جاگرز اور کوہنی پر قدرے بڑے سائز کا ہینڈ بیگ لیے وہ انگلیوں اور کلائیوں میں بہت سے سنہری بریسلٹ اور انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی۔ اور تم ہو کون؟ شبنم نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ سوزین، میں ماہر فرید کی وکیل ہوں، انہوں نے مجھے بلایا۔ یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھ لیں۔ اعتماد سے کہتی وہ چنگیز کی طرف گھومی۔ کیا میں ان سے مل سکتی ہوں تاکہ ان سب کی تسلی ہو جائے؟ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ ویسا ہی نیم تاریک تھا جیسا چنگیز چھوڑ کے گیا تھا۔ سوزین نے دروازہ بند کیا اور جاگر سے چلتی اس کے سامنے آ رکی۔ ماہر نے آنکھوں کے اوپر تیز کھول کے اسے دیکھا۔ تم کون ہو اور ایاز بے کہاں ہیں؟ میں سوزی ہوں، رک کے تصحیح کی سوزین۔ میں ایاز بے کی فرم میں جونیئر پارٹنر ہوں۔ دراصل اس کے چہرے پر افسوس رہا۔ ایاز بے کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کا اپنی بیوی سے بہت برا جھگڑا ہوا ہے، وہ ذہنی حالت میں نہیں ہے کہ آپ کا کیس دیکھ سکے، اس لیے وہ مجھے ساتھ لائے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کو گھر بھیج دیں۔ ماہر نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو سر سے پیر تک دیکھا۔ اس کا بیگ، کوٹ، جوتے۔ مجھے کل کی پیشی پہ ضمانت چاہیے، کیا تم میری ضمانت کروا سکتی ہو؟ میں کل کی پیشی پہ آپ کی ضمانت پر رہا کروا دوں گی ماہر بے، میں آپ کو اپنی زبان دے رہی ہوں، پورے وثوق سے کہہ رہی تھی۔ اس نے سر کو خم دیا۔ وہ ایک منٹ کہہ کر باہر رکی۔ راہداری میں کھڑے لوگ اسی طرف موجود تھے۔ چنگیز البتہ وہاں نہیں تھا۔ کیا کہا تھا میں نے؟ اس نے جتاتی ہوئی نظریں ان سب پر ڈالی۔ ماہر بے کہہ رہے ہیں کہ آپ یا سب کی طرف اشارہ کیا، واپس جا سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ سوری، آپ کا سارا تجربہ ایک طرف، لیکن ان کو میرے جیسی ایک لیٹیگریٹر کی ضرورت ہے۔ پھر شبنم اور بیربل کو دیکھو، اور آپ دونوں کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ دروازہ اس طرف ہے۔ راہداری کے اختتام کی طرف اشارہ کیا جہاں سڑک کی طرف دروازہ کھلتا تھا۔ یا صاحب نے زور سے پیر پٹکا اور بڑبڑاتے ہوئے بریف کیس لیے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ شبنم نے افسوس سے نچاتے دیکھا۔ مجھے اس سے ملنا ہے۔ بیربل کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہ اس وقت کسی سے ملنا نہیں چاہتے۔ آپ کو ان کی کہیں کوئی بھی بات انہیں خطرے میں ڈال سکتی ہے، کیونکہ چنگیز کے مائنونز ہر طرف سے کان لگائے بیٹھے ہیں۔ بیربل کے کندھے ڈھیلے ہوئے، سر کو خم دیا وہ واپس مڑ گئی اور اسی اعتماد سے ماہر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ چنگیز اور وربا پولیس اہلکار اس وقت ایک دوسرے تاریک کمرے میں کھڑے تھے جس میں ایک شیشے کی دیوار بنی تھی۔ اس کے پار ماہر تنہا بیٹھا نظر آتا۔ دفتر سوزین اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، ہمیں ماہر کو بتانا چاہیے یا کافی کا خون پڑتا ہے۔ اہلکار کھنکھارا۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ چنگیز نے ناک سے مکھی اڑائی۔ کیا معلوم اسے اصلی قاتل نے بھیجا اور ماہر کو مزید پھنسانے کے لیے؟ چنگیز نے گھور کو اسے دیکھا تو اہلکار نے شانے جھکائے۔ کم آن قومسار بے، آپ کو خود بھی یقین نہیں ہے کہ ماہر فرید ایسے کسی کو مار سکتا ہے؟ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسے پھنسایا جا رہا ہے۔ اگر تم غالب نواز کی اپارٹمنٹ بلڈنگ کی نگرانی حاضر دماغی سے کرتے تو یہ نہ ہوتا۔ میرا کیا قصور؟ اس نے دوسرے ہاتھ میں پکڑا ڈونر ڈانٹوں سے کاٹا، پھر اسے چباتے ہوئے پھر سے منہ کے ساتھ کہنے لگا، بھرے منہ کے ساتھ کہنے لگا، میں نے اس صبح ایک دراز قد آدمی کو چہرے پر ماسک چڑھائے
बिल्डिंग से निकलते देखा था। इसने गालिब नवाज का कोट और मफलर पहन रखा था। मैं उसे गालिब नवाज समझा था। एयरपोर्ट तक जाके उसने मुझे चकमा दी और कहीं गायब हो गया। यकीनन वही असर खाता था। अब उसने अपार्टमेंट बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरे टैमर कर दिए तो मेरा क्या कसूर है। कौमसार बे वो लड़की अब शीशे की दीवार पर दस्तक दे रही थी। यहाँ से वो दीवार के पार खड़े चंगेज़ और फरेबा अलकाहर को नहीं देख सकती थी। आपकी जासूसी मुकम्मल हो गई है तो वापस आए, मुझे आपसे बात करनी है। दोनों हाथ पहलों पर जमाए वो डोलती नज़रों से आईने की दीवार को देखते हुए कह रही थी। पीछे माहिर खामोशी से इसी तरह बैठा था। आप ज़ियाद भाई के बारे में गलत सोच रही हैं। ज़ियाद को गए काफ़ी देर हो चुकी थी मगर वो दोनों इसी तरह एल शेप सोफे पे बैठी माला कुशन गोद में रखे चेहरा हाथों में गिराए हुए थी और अमीन एक बाजू सोफे की पुष्प पे फैलाई सोच में गुम तबसरा कर रही थी। मैं गलत नहीं हूँ। माला ने बरहमी से चेहरा उठा के उसे देखा। उसके नक्शों पर रकम हर तारीख पर इस शहर में एक ऐसा ही हैवानी कत्ल हुआ था। ज़ियाद को ये तारीखें पहले से कैसे मालूम हैं? इन तारीखों में इन्हीं शहरों में एक जैसी चोरियां भी हुई होंगी तो क्या ज़ियाद भाई चोर भी हुए? माला ने सीने पे बाजू लपेटे और पीछे को होके बैठे। उसके चेहरे पर जख्मी सा तासुर था। कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा, है ना? ज़ियाद भाई एक डिसेंट इंसान है, इनमें लाख अयूब हो लेकिन कत्ल नहीं। माला, ये नहीं हो सकता, आप गलत सोच रही हो। उसने मेरे सामने तारीख लिखी थी। उसको एक दिन पहले कैसे मालूम हुआ कि इस तारीख को कत्ल होना था? उसकी गुलाबी आंखें आंखें गुलाबी पड़ी थी और चेहरा जद। क्या उस रोज़ उनके किसी अंदाज से आपको लगा था कि वो कत्ल करके आए हों? माला ने वापस सोफे से टेक लगाई। नकाहें आतिशदान के ऊपर बने मेंटल शेल्फ तक चली गई। वहाँ चंद पौधे, किताबें और एक कैंडल रखी थी। वह नकाह की सुबह दोपहर देर से पहुंचा था। फिर वो मेरे सामने माहिर से मिला। उसने माहिर को धमकी दी। मैंने इनकी बातें सुन ली थी। इसका अंदाज बहुत सर था, ख़तरनाक सा। वो पौधे के पत्ते देखते हुए याद कर रही थी। मैंने ज़ियाद को ऐसे बोलते कभी नहीं सुना था। वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। मैंने माहिर से पूछा उसके बारे में लेकिन उससे गहरी सांस लेकर बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। रामीन गौर से उसे देख रही थी। कशमाला मुबीन के चेहरे पर बहुत सी तलखी उभरी। नहीं, हमारे दरमियान एतबार का रिश्ता ख़त्म हुआ, अरसा बीत चुका है। माहिर को धमकी देने या इन बेज़रर से नक्शों से ये कहाँ साबित होता है कि ज़ियाद एक कातिल है? मैं जितना इस बारे में सोचूं मुझे आपका अंदाज़ा एक ओवर रिएक्शन लगता है। ज़ियाद एक राइटर है जो वो राइटर नहीं है। उसने अपनी बात दोबारा दोहराई इतने वसूख से कि रमीन चौंक कर उसे देखने लगी। यह अंदाज़ा है या यकीन? इससे पहले कि वो जवाब देती मोबाइल थथराया। माला ने बेतवज्जो से उसे उठाया लेकिन स्क्रीन पर नज़र पड़ते ही उसकी आंखें पलक झपकना भूल गई। कालिब नवाज के नाम का लगाया गूगल अलर्ट उसे एक नई खबर से आगा रहा था जो अभी अभी एक टैबलेट पर रिलीज़ हुई थी। माहिर पुलिस ने माहिर को कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। उसने बेयकीनी से रामीन को देखा। ज़िया सुल्तान की आवाज़ समातों में गूंजी थी। नहीं माहिर भाई, तुम अभी मेरे काम करने के तरीके को समझे नहीं हो। मैं और कशमाला अपनी ज़िंदगी जिएंगे और तुम अपनी बहन की याद में खुशबूदार मोमबत्तियाँ जलाते रहोगे। नीम रोशन कमरे की वाहिद ट्यूब लाइट इन तीनों के सरों पर रोशन थी। इनकी रोशनी ऐसी तेज थी कि सर में दर्द होने लगता था। वो दोनों चंगेज़ के मुकाबल आवाज़ साथ बैठे थे। आपने मेरे क्लाइंट को अभी तक चार्ज नहीं किया, वो स्पार्टले चेहरे के साथ कह रही थी। अगर चार्ज करने का इरादा नहीं है तो मैं अपने क्लाइंट को लेकर जा रही हूँ। वो कुर्सी पर आगे हुई जैसे उठने लगी हो। मैं माहिर फरीद को चार्ज करने लगा हूँ। चंगेज़ ने नागवारी से उस लड़की को देखा। बतौर एक पुलिस कमिश्नर, दफाई वकील उसकी नापसंदीदा तरीन मखलूक थे। तमाम आप फिर आपको सुबह मेरे क्लाइंट को अदालत में पेश करना होगा जहां मैं इनकी ज़मानत करवा लूँगी। वापस पीछे होकर बैठी और मुस्कुराई। चंगेज़ ने खामोश नज़र बैठे माहिर को देखा। ये आम कत्ल केस नहीं है, ये एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। जज ज़मानत मंजूर नहीं करेगा, इसलिए आपके क्लाइंट के लिए बेहतर है कि वो हमारे सवालात के जवाब दे। सवाल पूछें। वो दोनों अब चंगेज़ को देख रहे थे। आप 19 तारीख की सुबह कहाँ थे? चंगेज़ ने उसकी आंखों में देखा। आप खामोश रहेंगे? माहिर बे सोजी की आवाज़ बुलंद थी। माहिर ने कुछ नहीं कहा। वो इसी ढिठाई बड़ी खामोशी से चंगेज़ को देखे। क्या आप कत्ल से पहले 3 दफ़ा गालिब नवाज़ की बिल्डिंग में क्यों गए थे? आप जवाब नहीं देंगे? आपकी गालिब नवाज़ से क्या गुफ्तगू हुई थी? आप जवाब नहीं देंगे? चंगेज़ ने दांत पर दांत जमा के उसे देखा। आप अपने क्लाइंट की मदद नहीं कर रही, आप इसका केस ख़राब करिए। आप जाके मेरे क्लाइंट को चार्ज करें। मुझे अब इनसे प्राइवेट में बात करनी है। वकील और क्लाइंट के प्रिविलेज के तहत आपको हमें एक ऐसा कमरा फराहम करना है जहां आगे को झुककर सरगोशी की आपके रिकॉर्डिंग डिवाइस ना लगे। मुस्कुरा के पलकें चिपकाई। थोड़ी देर बाद वो एक दूसरे कमरे में बैठे थे। यह नॉर्मल तरीके से रोशन था। मेज़ कुर्सियाँ लगी थी और दीवारों में कोई शीशा न था। पुलिस सुबह आपको अदालत में पेश करेगी। इससे पहले आपको 2 अहम फैसले करने हैं। क्या? वो दोनों आमने सामने बैठे थे। दरमियान में मेज़ थी। पहला फैसला ये कि उसने गौर से माहिर को देखते हुए ठहर ठहर के लफ्ज़ अदा किया। आपको शेव करनी चाहिए। शेव? उसने बेख्तियार बड़ी शेव को देखा। जज क्लीन शेव साफ़ सुथरे मुलज़म को पसंद करते। वो कंधे झुका के पीछे होकर बैठी। नो थैंक्स, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। दूसरा फैसला
یہ کہ آپ کیا پہنیں گے؟ وہ قلم انگلیوں میں گھماتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آپ کو جج کے سامنے خود کو ایک سلجھا ہوا آرکیٹیکٹ ظاہر کرنا ہے۔ قلم لبوں پر رکھ کے سوچا، ڈارک سوٹ، ویسٹ، ٹائی، کفلنگس، آپ کو مکمل تیار ہونا چاہیے۔ میرے پاس بہت سے ڈارک سوٹ ہیں سوزین خانم۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن کل والا سوٹ مہنگا ہونا چاہیے۔ آپ کی ضمانت اس سوٹ پر منحصر ہوگی، افورڈ کر لیں گے ماہر بے؟ وہ آخر میں مسکرائی، آف کورس، جتنا مہنگا ہو جائے مجھے پرواہ نہیں ہے۔ شبنم سے کہو وہ ارینج کروا دے گی، مجھے صرف رہائی چاہیے۔ کیونکہ وہ آگے کو جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چبا چبا کے الفاظ ادا کیے، ماہر فریز جیل نہیں جائے گا۔ وہ مسکرا کے جگہ سے اٹھی اور بیگ لیے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے بیگ پر ایک سرخ سٹیکر لگا تھا جو آدھا پھٹا ہوا تھا۔ ماہر خاموشی سے سٹیکر کو دیکھے گیا، یہاں تک کہ دروازے کے پار گم ہو گئی۔ آپ کو یقین کیسے ہے کہ زیاد رائٹر نہیں ہے؟ رات اپارٹمنٹ کی کھڑکیوں کے باہر دھیرے دھیرے بھیگ رہی تھی۔ وہ دونوں کافی دیر ماہر فری کی گرفتاری کی خبر پر خاموش بیٹھی رہی تھی۔ ایک عجیب سی فکر مندی تھی جس نے کشمالہ مبین کو گھیر لیا تھا۔ اس شخص سے سارے شکوے، ساری بے اعتباری ایک طرف ہو گئی تھی۔ یاد تھا تو صرف زیاد کا وہ لہجہ جس میں اس نے کہا تھا کہ تم ساری عمر خوشبودار موم بتیاں جلاتے رہو گے۔ وہ جیل جانے کی بات کر رہا تھا، وہ ماہر کو ساری عمر جیل میں رکھنا چاہتا تھا۔ یہ سب اس نے کیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے، یا کم از کم زیاد ماہر کو جانتا تھا۔ وہ سبرینا کا باس تھا اور زیاد کا سبرینا سے کوئی ایسا تعلق تھا جسے وہ کور کرنے کے لیے منگیتر کا لفظ استعمال کرتا تھا۔ یقیناً دونوں کی کوئی مالا۔ رامین نے اسے سوچوں کے سمندر سے نکالا۔ وہ چونکہ اسے دیکھنے لگی تو رامین نے سوال دہرایا، مجھے ہمیشہ سے اس کا رائٹر ہونا کھٹکتا تھا، کیونکہ میں نے اسے کبھی اپنی نئی کتاب کے بارے میں بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ تم شاعری لکھتی تھی؟ تم ہمیشہ اپنی کتاب کے بارے میں بات کرتی تھی، جوش سے، خوف سے۔ جب تم سے لکھا نہ جا رہا ہوتا اور تم رائٹرز بلاک کا شکار ہو جاتی۔ زیاد ایسے نہیں تھا۔ اس نے بہت شروع میں ایک دو دفعہ اپنے کام کے حوالے سے بات نہیں کی۔ مارکیٹنگ ایجنسی کے بارے میں وہ بات کرتا تھا، لیکن کتابیں وہ یہ ذکر گول کر جاتا۔ شاید وہ شائع ہو کچھ رائٹرز۔ وہ رائٹر نہیں ہے رامین، اس کا لہجہ قطعی تھا۔ اس نے ایک ہی کتاب لکھی تھی، لیکن وہ کتاب کہاں ہے؟ میں نے اس کی ایک کاپی اس فلیٹ میں نہیں دیکھی، لاہور والے گھر میں بھی نہیں دیکھی، سامان میں بھی نہیں۔ کتاب آرڈر کرنے کا لنک انسٹاگرام پر موجود ہے۔ ماہر نے آرڈر کرنی چاہیے، لیکن لنک ہمیشہ بروکن ہوتا ہے۔ لوگ ایک دو دفعہ ٹرائی کر کے اپنے انٹرنیٹ کا قصور سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر میرے اصرار پر زیاد نے مجھے کتاب کا PDF بھیجا۔ میں نے چند چیپٹرز پڑھے تھے، لیکن وہ جیسے اپنی بات واضح نہیں کر رہی تھی۔ وہ الفاظ زیاد کے نہیں تھے۔ زیاد تلخ ہے، پیسیمسٹ، وہ تاریک پہلو دیکھتا ہے، اور وہ ایک نان فکشن کتاب تھی جو کسی آپٹیمسٹ نے لکھی تھی۔ مجھے لگتا ہے اس نے کسی اور سے کتاب لکھوائی تھی۔ رامین کا منہ کھل گیا۔ لوگ پیسے دے کر رائٹر بھی بن سکتے ہیں۔ پیسے سے دنیا کے اکثر مسائل حل ہو جاتے ہیں رامین۔ اس کا رائٹر ہونا صرف ایک کور ہے تاکہ اس کے پاس ٹریولنگ کا بہانہ ہو، کیونکہ رائٹر کو ویزے آسانی سے مل جاتے ہیں۔ اس نے اپنی ویب سائٹ، بلاگ، کتاب کی تصویریں ہر جگہ لگا رکھی ہیں۔ کوئی بھی اس کی پروفائل سرچ کرے تو بظاہر وہ ایک کامیاب رائٹر دکھائی دیتا ہے جس کے بہت سے فالورز ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کا ریویو بھی اس کی پروفائل کو 4 لگاتا ہے۔ میں بھی اس کے فالورز کی طرح اسی ریویو سے متاثر ہوئی تھی، لیکن شاید وہ بھی اس نے پیسے دے کے لکھوایا ہو۔ چند لمحے کے لیے اپارٹمنٹ کے لانگ روم میں ایک اداسی سی خاموشی چھا گئی۔ میں نے اتنا عرصہ زیاد کے تمام ریڈ فیلنگ نظر انداز کی، اس کی تلخی، اس کا طنز، اس کا مجھے میری سکن اور عمر کا احساس دلانا۔ میں نے سوچا ہر شادی ایسی ہوتی ہے، عورتیں رہتی ہیں اس سب کے ساتھ، برداشت کرنا پڑتا ہے، مرد بھی بعد میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن نہیں، زیاد کی ہر بات میں کھوٹ ہے۔ وہ استنبول آیا تو مجھ سے جھوٹ بولا، اس نے جاب کے بارے میں جھوٹ بولا۔ جھوٹ اس کی ہر بات میں شامل ہے۔ میں اپنی ساری عمر اس کا سچ کھوجنے میں نہیں لگا سکتی۔ ایک دم جیسے سارے فیصلے ہو گئے، میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، میں پاکستان واپس جا رہی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اسے وہی کرنا تھا جو وہ ہمیشہ کرتی آئی تھی، فرار، اس کا کوپنگ میکانزم۔ ایک دفعہ وہ لاہور چھوڑ کے سعودیہ عرب آئی تھی تاکہ جادو اور جادوگروں کی باتیں پیچھے رہ جائیں۔ اس دفعہ اسے زیاد کو چھوڑ کے واپس لاہور جانا تھا۔ مالا نے تیزی سے اپنا بیگ اٹھایا جو اتنے دن سے سامنے پڑا تھا اور جس کی کھلی زپ سے کپڑے ابلتے دکھائی دے رہے تھے۔ لیکن اب زیاد کی اجازت کے بغیر ملک نہیں چھوڑ سکتی مالا۔ وہ جہاں تھی وہیں رک گئی، لب بے یقینی سے کھلے۔ ری انٹری، تمام الفاظ ختم ہو گئے۔ اسے زیاد کی ابشرا ایپ سے ری انٹری بنوانی تھی، اس کے بغیر وہ اس ملک سے نہیں جا سکتی تھی۔ اگر وہ واقعی ایسا ہے جیسا ہم سوچ رہے ہیں تو کیا وہ آپ کو پاکستان واپس جانے دے گا؟ اس نے بے اختیار سا دونوں ہاتھوں میں تھام لیے۔ ایک دم ساری دنیا گول گول گھومنے لگی۔ وہ ایک قیدی تھی، وہ اپنی مرضی سے کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ اب میں کیا کروں؟ زندگی ایک ہولناک سوال پوچھ رہی تھی۔ اداکاری، رامین سوچ سوچ کے بول رہی تھی۔ اگر آپ اسے دور جانا چاہتی ہیں تو آپ کو تھوڑی سی اداکاری کرنی ہوگی۔ جیسا کہ میں نے کہا، ہم لڑکیاں اداکاری کرتے کرتے بڑی ہوتی ہیں۔ رامین کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ سب سے پہلے زیاد کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کی اس لیے جانتی ہیں۔ مالا احتیاط سے نقشے اسی انداز میں رول کر کے کارٹن میں واپس ڈال رہی تھی۔ فلیش لائٹ کا شاپر بھی اندر رکھ دیا۔ قریب میں رامین فرش پر ویکیوم لگا رہی تھی۔
آپ خود کو نارملائز کریں گی جیسے آج کا دن کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ اپارٹمنٹ اب اپنی پرانی حالت میں واپس آ چکا تھا۔ صبح کی کرنیں کھڑکی سے جھانک رہی تھی۔ صاف ستھرا لانگ روم، دھلا دھلایا کچن، خاموشی اور سکون۔ زیادہ اگر واقعی ایک قاتل ہے تو وہ ایک خطرناک آدمی ہے۔ وہ بیڈ روم میں سنگار میز کے سامنے کھڑی تھی، بے تاثر آنکھوں سے خوف کو دیکھتے ہوئے برش سے چہرے پر سیٹنگ پاؤڈر لگا رہی تھی۔ وہ خطرناک آدمی کو کنفرنٹ کرنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ وہ نورا کے آفس کی طرف جا رہی تھی، سرمئی عبایا پہنے، ہاتھ میں چند کاغذ پکڑے جب موبائل تھرتھرایا۔ اس نے رک کے فون نکالا۔ زیاد کا میسج جگمگایا تھا، میں کل شام تک پہنچ جاؤں گا، اوکے؟ انگلیاں مکانی انداز میں چلنے لگی۔ اور تم کیسی ہو؟ آپ کو چند دن تک اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہوگا اور اپنا مقصد نہیں بھلانا۔ آپ کا مقصد خیر خیریت سے اپنے بھائی کے پاس پاکستان پہنچنا ہے اور اس کے لیے زیاد کی اجازت چاہیے۔ اس کے چہرے پر سرخی سی بننے لگی، بے بسی، ایک عجیب سا خوف۔ لیکن اس نے آنکھیں بند کی، ایک سانس کھینچ کے نکالا، دوسرا، تیسرا، پھر آنکھیں کھولی تو چہرہ اسپاٹ اور قدرے پرسکون تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کا انتظار کر رہی ہوں، کسی رپورٹ کی طرح جواب لکھ کر بھیج دیا۔ زیاد کی واپسی تک خود کو کمپوز رکھنے کے لیے آپ کو کسی دوسرے کام پر دھیان دے، جیسے نورا کا پروجیکٹ۔ نورا کرسی پہ بیٹھی تھی اور مالا ساتھ جھک کر کھڑی تھی، ابائی کے آستین کونیوں تک چڑھائی، انگوٹھیوں والے ہاتھ سے وہ اسکرین کی طرف اشارہ کرتی کچھ سمجھا رہی تھی۔ چہرہ بالکل سنجیدہ تھا، کسی بھی مسکراہٹ سے بے نیاز۔ نورا اینک لگائے ساتھ بیٹھی توجہ سے سن رہی تھی، پھر آخر میں وہ مسکرائی، سر اس بات میں لایا۔ اس دوران آپ کو زیاد کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنی ہیں۔ وہ اپنے ڈیسک پہ بیٹھی تھی، سامنے زیاد کی کتاب کے پرنٹس آؤٹ رکھے تھے۔ شیلڈن مرچھایا ہوا سا اسے دیکھ رہا تھا جو بے توجہی سے کتاب کے صفحے پلٹ رہی تھی۔ پھر اس نے موبائل اٹھائے اور عبد المالک فرید کی چیٹ کھولی۔ میں غلط تھی، مجھے سبرینا کی فائل کی ضرورت ہے۔ سینڈ کا بٹن دباتے ہوئے اس کے ہاتھ ذرا برابر نہ کپائے۔ آپ کو کسی بھی تعصب سے پاک ہو کر ضیاء سلطان کی ایک نئی پروفائل اس ذہن میں بنانی ہے، وہ کون ہے، وہ کیا کرتا ہے۔ وہ آفس ڈیسک پر بیٹھی تھی، سامنے اسکرین پر ایک سرکٹی لاش کی تصویر تھی۔ وہ اردن کا ایک مشہور عرب رائٹر تھا۔ دوسری ٹیب میں اس رائٹر کی بیٹی کا انسٹاگرام کھلا تھا، جہاں وہ اپنے باپ کی 30ویں برسی پر اس کی ادھوری کتاب سے ایک اقتباس پڑھ کے سنا رہی تھی جو اس کے باپ نے کئی برس پہلے اسے سنایا تھا۔ میرے پاپا کی موت کے وقت ان کی چوری ہونے والے مسودے کی ایک جھلک۔ مالا اس کے الفاظ سنتے ہی تیزی سے زیاد کی کتاب کے پرنٹ آؤٹ کے صفحات پلٹ رہی تھی۔ پھر ایک صفحے پر وہ رکی، وہ ویڈیو ریوائنڈ کی، ایک ایک لفظ سنا، پھر ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پہ پھیل گئی۔ زیاد نے کتاب پیسے دے کر نہیں لکھوائی تھی، اس نے کتاب چوری کی تھی، وہ درست تھی، وہ رائٹر نہیں تھا۔ آپ نے زیاد کے تمام جھوٹ کھوجنے ہیں۔ وہ ساحل کنارے ننگے پاؤں چل رہی تھی، ہوا سے عبایا اڑ کے پیچھے جا رہا تھا، کانوں میں ایئرپورٹس لگے تھے۔ نیو یارک ٹائم کے آرٹیکل کا وہ اسکرین شاٹ جو زیاد نے کسی تگمے کی طرح پوسٹ کر رکھا تھا، وہ اس تاریخ کے اصل اخبار میں موجود نہیں ہے۔ لوگ اس اسکرین شاٹ سے متاثر ہوتے ہیں، کسی کے پاس اتنا وقت نہیں کہ برسوں پہلے کے اخبار کا جریدہ ڈاؤن لوڈ کر کے کراس چیک کریں۔ وہ تلخی سے رامین سے کہہ رہی تھی، اس کے انسٹاگرام فالوورز بھی فیک ہیں، خریدے ہوئے، سب کچھ جعلی ہے، اس کا کام بھی، اس کی شخصیت بھی۔ آپ کو سبرینا والے کیس کو بھی ایک نئی نظر سے دیکھنا ہے۔ وہ اپارٹمنٹ کے اندھیر لاؤنج میں بیٹھے تھے، ایک مدھم لیمپ جل رہا تھا۔ لیپ ٹاپ گھٹنوں پر رکھے وہ غور سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی، ایک کے بعد ایک صفحہ آگے جا رہا تھا۔ ایک سیاہ بادلوں اور اونچی پونی والی مسکراتی ہوئی لڑکی۔ تم مجھے اونچی پونی میں اچھی لگتی ہو، زیاد نے کئی دفعہ کہا تھا۔ وہ اس کے اندر کسی کا عکس ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ فریڈ ہولڈنگ میں کام کرنے والی سیکرٹری تھی، غیر شادی شدہ۔ اس کے قتل کے بعد پولیس کو دیے کہ اس کے خاندان کے بیانات اور اس کے کولیگز کے بیانات میں کسی منگیتر کا ذکر نہیں تھا۔ آپ کو ماہی کو کال کر کے اسے اعتماد میں لینا ہوگا، اس وقت آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ سمندر کے کنارے بیٹھی تھی، ریت پر آلتی پالتی کی ہوا سے پھڑپڑاتا اسکارف بدقت گردن تلے اڑس رکھا تھا، سن گلاسز آنکھوں پہ تھے اور فون کان سے لگائے۔ کیسی ہو؟ مایوس کی آواز بھیگ گئی۔ عجیب ہے یہ بات کہ گھر والے، امریکہ میں کوئی فوت کی ہوگی، یہ مجھے حکم آ گیا ہے کہ جا کے اٹینڈ کرو۔ مطلب آباد خود تو کہیں جاتا نہیں، ہر وقت جاب کا بہانہ کہ چھٹی نہیں ملتی، اس کی جگہ یہ سب مجھے بھگتنا پڑتا ہے۔ کیسے میں اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ جاؤں، کوئی میرا نہیں سوچتا۔ ماہی، میں اب نہ گئی تو سب کہیں گے کہ اپنے بھائی کی شادی کے لیے یورپ چلی گئی تھی، ساتھ تھی تو تھا امریکہ۔ ماہی آ سکتی تھی لیکن نہیں، وہ تلخی سے بولے جائے تھے، یہ سب اس لیے میرے ساتھ یہ کرتے ہیں کیونکہ میں جاب نہیں کرتی، ان کو میں ایک فارغ ہاؤس وائف لگتی ہوں۔ حالانکہ اس نے دھیرے سے فون بند کر دیا، پھر سر گھٹنوں میں دے دیا۔ آپ کو امید کو بھی اعتماد میں لینا ہوگا، وہ آپ کا بھائی ہے، اس وقت وہ آپ کی سب سے بڑی سپورٹ بنے گا۔ وہ ڈوز کافی شاپ میں بیٹھی تھی، میز پر کافی کا بھرا ہوا انچوا کپ رکھا تھا اور وہ ایئرپورٹس کانوں میں لگائے خاموشی سے سن رہی تھی۔ ماہی کو سمجھاؤ یار، معید ناخوشی سے کہتا، میں ہنی مون پر کچھ دن ریلیکس کرنا چاہتا ہوں، مگر جب میں نے فیملی گروپ میں تصویریں بھیجی تو وہ وہی بات کرنے لگی، باغ باغ۔ یار ایک باغ ہی تو تھا، پیسے دے دوں گا، میری زندگی کی پہلی خوشی ہے، اس میں ضروری ہے کہ وہ مجھے ٹینشن دے۔ اوپر سے وہ شفق کے ساتھ بھی ایسے بہیو کرتی ہے کہ اس نے ایئرپورٹ کان سے نکال کے میز پر رکھ دیا۔ اس میں معید کی آواز ہنوز ابھر رہی تھی لیکن اب وہ سن نہیں رہی تھی۔ دور دور تک میزوں پر چند لوگ بیٹھے تھے، شارٹ میں ملبوس آدمی اپنے اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرتے، کہیں کوئی گروپ بیٹھا کسی بحث میں مشغول تھا، کہیں آئی پیڈ اٹھائے۔ سیاہ بایوں والی لڑکیاں تھیں جو اپنی
कॉफ़ी की तस्वीरें खींच रही थी। सबकी अपनी दुनिया थी और अपनी दुनिया में अकेली थी। ज़ियाद की वापसी पर आप खुद को बिल्कुल नॉर्मल ज़ाहिर करेंगी, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह मैरून चूड़ीदार आस्तीन वाली लंबी कमीज ट्राउज़र में मलबूस हमरंग दुपट्टा ओढ़े किचन में खड़ी थी। बाल एक तरफ डाल रखे थे, चेहरा हल्के मेकअप से सजा था, अलबत्ता आंखें इसी तरह सपाट थी। आप उसका वैसे ही इस्तकबाल करेंगी जैसे पहले करती थी। माला ने पैन का ढक्कन उठा के देखा। अंदर से खुशबूदार भाप निकल के चेहरे पर आई। भाप छटी तो चौमन की शक्ल दिखाई दी। उसने ढक्कन बंद कर दिया और चूल्हा ऑफ कर दिया। बाहर बेल हुई थी, वो पहुंच चुका था। और अगर उसको आपके मूड को देख के कोई शक होगा तो आप तबीयत की खराबी का बहाना बनाएगी। सुआद, सुल्तान और माला किचन टेबल पर आमने सामने बैठे खामोशी से खाना खा रहे थे। चॉपस्टिक की प्लेट से टकराने की आवाज़ हर शे पर आ रही थी। दोनों के दरमियान गुलदान में फूल रखे थे और मोमबत्तियाँ जा रही थी। तुम चुपचाप हो। माला ने चौंकों से देखा, फिर ज़बरदस्ती अलगा से मुस्कुराई। कुछ नहीं, बस ज़रा सर में दर्द है और कमर में भी। निगाहें झुका के प्लेट पर मरकूज कर दी। जब ज़्यादा आपकी तरफ से मुतमईन हो जाए तो आप पाकिस्तान जाने का कोई बहाना बनाएंगी। किसी की शादी, किसी की फौतगी, कुछ भी। नगीना आंटी की तबीयत कैसी थी? आप बहुत जल्द वापस आ गए। अब ठीक है, सर्जरी होनी थी, वो हो गई तो आ गया। ज़ियाद मुतमईन नहीं हुआ था, बगौर उसे देख रहा था। हमने आपको यूं अकेला छोड़ दिया। वो चॉपस्टिक चलाते हुए चेहरा झुकाई कह रही थी। मैं सोच रही थी कि मुझे उनके पास चंद दिन गुजारने चाहिए। वो क्या सोचेंगे कि मैं उनके पास बिल्कुल नहीं रही। ज़ियाद ने आंखें छोटी कर गौर से उसे देखा। बोला कुछ नहीं, अलबत्ता प्लेट से हाथ खींच दिया। आप उसे बिल्कुल भी शक नहीं होने देंगी कि आपको उस पर शक है। आप पोषण में हर क्राइसिस बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती थी। माला, चंद दिन की अदाकारी तो है, आप कर लेंगी। और सबसे बड़ा मसला यही है रामीन कि मैं अदाकारी करने में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। माला, कुछ भी हो जाए आप उससे उसके झूठ के बारे में कुछ नहीं पूछेंगी। वो क्या सोचेगी कि मैं इनके पास बिल्कुल नहीं रही, इनकी कोई खिदमत नहीं की। वो प्लेट पर चेहरा झुकाई कह रही थी। अम्मी के पास मुलाजिम है और अब्बू दोनों हैं। ज़ियाद की नज़रें माला के हाथों पर थी। वो प्लेट में चॉपस्टिक घुमा रही थी, खा नहीं रही थी। हाँ, लेकिन मुझे भी वहाँ होना चाहिए था। ज़ियाद उसको गहरी नज़रों से देखता पीछे होकर बैठा। तुम पाकिस्तान जाना चाहती हो? माला ने नकाह उठा के उसे देखा। उनकी नज़रें मिली। कुछ था इसकी आंखों में। माला, कुछ भी हो जाए आप उससे किसी झूठ के बारे में नहीं पूछेंगी। हाँ, कुछ दिन के लिए नगीना आंटी के पास कुछ दिन रहूँगी, माँ से भी मिलूंगी। शायद मैं माँ के लिए उदास हूँ। तुम्हारी माँ कौन सा वहाँ मौजूद है? एक कब्र ही है। ज़ियाद सुल्तान के चेहरे पर ज़माने भर की तलखी दर आई। ज़ियाद, उसने चॉपस्टिक ज़ोर से प्लेट पर रखी, आंखों में ज़ख्मी सा तासुर। माँ की कब्र मेरे लिए मेरी माँ का घर है। अभी तो तुम ट्रैवल करके आई हो, फिर एक नया खर्चा। ज़ियाद ने सर झटक के वस्त में रखी ब्रोस की डिश उठाई और स्टेक कांटे वाली छुरी उठाई। माला, कुछ भी हो जाए आप उससे उसके किसी झूठ के बारे में नहीं पूछेंगे। खर्चा इन पैसों से करूँगी, आपसे थोड़ा ही मांग रही हूँ। माला की नज़र उसके हाथ पर जम गई। चमकती हुई छुरी उसने मुट्ठी में दबा रखी थी। उसके दिल के अंदर बहुत कुछ डूब के भरा। गालिब नवाज की सरकटी लाश। यह अपना तुम्हारा ना किया करो। अजीब हो तुम। ज़ियाद का मूड जैसे ख़राब हो चुका था। ब्रोस का टुकड़ा कांटे के बजाय बिगड़ कर उसे देख रहा था और वो उसके हाथ को। मैं इतना कह रही हूँ कि मैं आपका खर्चा नहीं करवाऊंगी। उसका हाथ नामहसूस अंदाज में प्लेट के साथ रखी दूसरी स्टेक नाइफ तक बढ़ा। बात खर्चे की नहीं है, तुम्हें हर कुछ दिन बाद कहीं जाना क्यों होता है? माला के हाथ ने ठंडी छुरी मुट्ठी में बींच ली, ऐसे ज़ोर से कि हाथ की नसें उभरने लगी। मुझे माँ याद आ रही है। बस छुरी वाला हाथ गोद में चला गया। गिरफ्त मजीद मजबूत हो गई। दिल अलबत्ता ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। माला, कुछ भी हो जाए आप उससे उसके किसी झूठ के बारे में नहीं पूछेंगी। फिलहाल तुम कहीं नहीं जा रही हो, आराम से बैठकर अपने घर बसाओ जैसे दूसरी लड़कियां बसाती हैं। ज़ियाद ने छुरी बेजारी से रखी हुई प्लेट पर धकेल दी। उसकी भूख जैसे ख़त्म हो गई। दूसरी लड़कियां? उसकी रुकी सांस बहाल हुई। छुरी अब ज़ियाद से दूर थी और फिर नैपकिन भी मरोड़ के परे फेंक रहा था। हाँ, दूसरी लड़कियां, आम लड़कियां। वो तन से कहते हुए कुर्सी धकेल कर उठ खड़े। तुम अपने आप को ख़ास लड़की समझना छोड़ दो, अपने घर पर तवज्जो दो। मैं तुम्हारे ट्रांट्रप्स अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। माला, कुछ भी हो जाए आप उससे उसके किसी झूठ के बारे में नहीं पूछेंगी। किशमाला मुबीन ने चेहरा उठाया। इसकी आंखें गुलाबी हुई थी। आप इस्तांबुल एक रात पहले क्यों आए थे? सारे बंद ज़बान के आगे खड़ी की हर रुकावट खुल गई। ज़ियाद कमरे की तरफ जाते हुए ठहर गया। चौंक के उसे देखा। क्या? ज़ियाद, सुल्तान की सारी सियात जागी। आपने मुझे कहा था कि आप सुबह में पहुंचे, हालांकि आप पिछली रात आए थे। वो पीछे को टेक लगा के बैठे हुए गर्दन उठा के उसकी आंखों में देखकर एक एक लफ्ज़ अदा किया। मैंने आपका बोर्डिंग पास देखा तो। उसकी आवाज़ धीरे धीरे बुलंद हो रही थी। ज़ियाद चल हमें उसे देखता रहा, फिर छोटे छोटे कदम उठाता वापस मेज तक आया। अपनी कुर्सी के किनारे खड़ा हूँ। आपने हमेशा की तरह मुझसे एक और झूठ बोला। ज़ियाद ने मेज़ से पलट उठाई, फिर पूरी कुव्वत से उसे दूर किचन की दीवार पर दे मारा। वो छनाके से चकनाचूर हो गई। तुम्हारा मसला क्या है? वो पूरी कुव्वत से चलाया था। वो जहाँ थी वहीं साकत रह गई। आंखें पलक झपकना भूल गई। हर कुछ दिन बाद तुम्हें मुझे कटहरे में खड़ा कर देती हो जैसे कि मैं कोई मुजरिम हूँ। वो ज़ोर से चला रहा था। मैं तंग आ गई हूँ तुम्हें सवाइयाँ देते देते। ज़ियाद, उसका शल हुआ जिस्म जैसे जगह एकदम खड़ी। मुझसे स्टूल में बात मत करें। उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन अटल थी। तुम्हें यही टून समझ में आती किशमाला? वो इसी तरह चलाया, फिर घूम के उसकी तरफ आया। कोई रिफ्लेक्स एक्शन था या जिस्म का मदाही हुई निज़ाम? वो बेख्तियार उल्टे कदमों पीछे हटती गई।
تمہیں میری کوئی بات ایسی ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ اس کی طرف بڑھا تھا اور پیچھے ہٹ رہی تھی، ٹانگوں میں جیسے جان نہیں رہی تھی۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ میں تمہیں صفائیاں دوں۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ دھاڑتے ہوئے قریب آ رہا تھا۔ مالا پیچھے ہٹ رہی تھی، پھر اس کے کندھے دیوار سے ٹکرائے، پیچھے راستہ بند تھا، بالوں کی پوچھ دیوار سے جا لگی، سارے راستے مسدود تھے۔ اس کا سانس رکنے لگا، چہرہ سفید پڑتا گیا، مٹھی میں بینچی چھری پر گرفت مضبوط ہو گئی۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ میں کیوں دوں تمہیں صفائیاں؟ وہ اس کے سامنے آیا اور ایک دم زور سے اسے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ اس کی گرفت کسی لوہے کے پنجے جیسی تھی۔ تم کس حیثیت سے مجھ سے سوال کرتی ہو؟ تم میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہو کچھ۔ مالا اس کی اوپری بازوؤں سے جھگڑے وہ سرخ چہرے سے کرا رہا تھا۔ وہ بنا پلکے جھپکائے بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ آدمی نہیں تھا جس سے اس نے شادی کی تھی۔ تم ایک ناکام عورت ہو، تمہارے پاس نہ کیریئر ہے، نہ باپ کی چھوڑی ہوئی دولت، سوائے ایک شکل کے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے کچھ۔ مالا مبین تم ایسی نہیں تھی کہ تمہیں مجھ سے بہتر کوئی رشتہ ملتا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہر لفظ چبا چبا کے داغ آ رہا تھا۔ تم 30 سال کی ہونے والی، تمہارے سر پر نہ ماں ہے نہ باپ، اور نہ ہی تمہارے بھائی کو تمہاری پرواہ ہے۔ اس گھر کے علاوہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے اب تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا۔ اس کا چھری والا ہاتھ پہلو میں گرا ہوا تھا، وہ ہاتھ بہت بھاری تھا، اس میں اٹھنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ تم آج سے مجھے اپنے شوہر کی طرح ٹریٹ کرو گی۔ میں تمہیں اب کوئی صفائی نہیں دوں گا، میں کیا کرتا ہوں، کہاں جاتا ہوں، تم اب مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گی۔ اس نے جھٹکا دے کر اس کے کندھوں کو چھوڑا۔ وہ ابھی تک شل سی اسے دیکھ رہی تھی، اور پاکستان جانے کا خیال بلکہ اس گھر سے نکلنے کا خیال بھی اپنے اس چھوٹے دماغ سے نکال دو۔ ایک انگلی سے اس کی کن پٹی کو زور سے دبایا، پھر غصیلی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ وہ بالکل ساکت سے ضیاء سلطان کو جاتے دیکھ رہی تھی، اور بھگتا جگتا اسے بہت سے القابات سے نوازتا اپنے ہوم آفس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اندر جاتے ہی اس نے دروازہ دھاڑ سے بند کیا۔ اب ہر طرف خاموشی تھی، میز پر رکھی موم بتیاں پگھل پگھل کر ختم ہو رہی تھی، پھولوں کی خوشبو باسی ہو چکی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے وہیں دیوار کے ساتھ بیٹھتی گئی۔ اس کا سارا جسم کپ کپا رہا تھا اور چہرہ خوف سے سفید پڑا تھا، سارے راستے مسدود تھے۔ عدالتی کمرے میں اس وقت سب سے ناگوار آواز اسٹینوگرافر کی ٹائپنگ کی تھی، جو وہاں بولے جانے والا ہر حرف ٹائپ کر رہا تھا۔ اسٹینوگرافر عدالتی کارروائی کا ایک ایسا ایکسٹرا کردار تھا جو سب کے سامنے ہوتے ہوئے بھی سب کی نظروں سے اوجھل رہتا تھا۔ اگر تم اسٹینوگرافر کے کندھے کے پیچھے سے جھانک کر اس کے سامنے لکھی تحریر پڑھو تو وہ کچھ یوں نظر آتی تھی: سوزین وکیل دفاع: ماہر فرید ایک معزز آرکیٹیکٹ ہے جس کے اس شہر میں 20 کلائنٹ موجود ہیں۔ کیا ماہر فرید جیسا شخص ایک فلائٹ رسک ہے؟ کیا وہ ملک چھوڑ کے بھاگ سکتا ہے؟ نہیں۔ ایسے میں معزز عدالت کو اس کی ضمانت منظور کرنے میں کیا قباحت ہو سکتی ہے؟ اسٹینوگرافر کی انگلیاں کھٹک کھٹ جا رہی تھی۔ اس کی مشین سے نگاہ اوپر اٹھائے تو عدالتی کمرے کا منظر دکھائی دیتا تھا جیسے آپ اپنے روسٹر پر روم پر بیٹھے تھے، گاؤن پہنے، اینک لگائے، وہ ہاتھ میں پکڑے کاغذوں کا مطالعہ کر رہے تھے۔ یہ ضمانت کی سماعت تھی، اس لیے کمرہ چھوٹا تھا اور اس میں زیادہ رش نہ تھا۔ صرف پراسیکیوٹر اور وکیل دفاع اپنے ایسوسی ایٹ کے ساتھ موجود تھے۔ تماش بینوں کی ایک بھی کرسی پر بیربل فرید اور شبنم برجمان تھے۔ استغاثہ کی طرف کی کرسیاں خالی تھیں۔ غالب نواز کی پولیس آفیسر منگیتر ملک میں نہیں تھی اور اس کی ہنوز واپسی نہیں ہوئی تھی۔ ماہر دفاعی ڈیسک پر بیٹھا تھا، بڑی ہوئی شیو کا نفاست سے خط بنائے گیلے بال پیچھے کو جمائے، وہ گرے کلر کے سوٹ میں ملبوس، ٹانگ پر ٹانگ جمائے سکون سے کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اس کے بوٹ کف لنکس ٹائی پن ہر شے دمک رہی تھی، وہ اسٹک بھی جو اس کے ساتھ رکھی تھی۔ معزز ماں سوزین اپنی تقریر جاری رکھے ہوئے تھی۔ وہ جج کے سامنے بنے پلیٹ فارم پر کھڑی تھی، ماتھے پر کٹے بال اور اونچا جوڑا بنائے۔ آج اس نے سفید سوٹ پر سیاہ گاؤن پہن رکھا تھا اور ماہر کی نظریں سوزی کے ٹخنوں تک گئی۔ پیروں میں سیاہ اونچی ہیلز والے اسٹائلوز تھے۔ میرے کلائنٹ نے حال ہی میں تارکال میں اپنی نئی عمارت کا آغاز کیا ہے۔ یہ عمارت میرے کلائنٹ کے کیریئر کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس عمارت کو چھوڑ کر بھاگنے کا مطلب ہے کہ کیریئر کی خودکشی۔ کیا ماہر فرید جیسا ورک اہلک ایسا کر سکتا ہے؟ چہرہ موڑ کے طنز سے پراسیکیوٹر صاحب کو دیکھا۔ پراسیکیوٹر صاحب کی تقریر کے برعکس ماہر فرید کے پاس لوگوں کو قتل کرنے کا وقت نہیں ہے۔ وہی اس وقت کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا جس سے کیف کو نقصان پہنچے، اور نہ ہی وہ بھاگ کے اپنی کریڈیبلٹی خراب کرے گا۔ آپ سب بار بار یہ بھول جاتے ہیں کہ میرا کلائنٹ اس سارے قصے میں اصل وکٹم ہے۔ بازو بڑھا کے ماہر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ابھی تک ٹھیک سے چل نہیں سکتا۔ جیسے میں سب کی نگاہیں ماہر فرید تک اٹھی، وہ جو ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا، چہرے پر بہت سی بےچارگی، کندھے افسوس سے جھکاتی ہے۔ وہ ایک ہاتھ سے واکنگ اسٹک مزید اپنے قریب کر لی۔ آپ کا کلائنٹ چند دن پہلے تک دوڑ میں بھی رہا تھا، آپ آج اس کی اسٹک نکالے؟ پراسیکیوٹر صاحب نے تلخی سے لغمہ دیا۔ سوزی نے پلٹ کر انہیں بہت افسوس سے دیکھا۔ آپ ایک ڈس ایبل شخص کی جسمانی تکلیف کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جج افسوس، میں اس کمنٹ پر آبجیکشن کرنا بھی اپنے کلائنٹ کی توہین سمجھتی ہوں۔ پھر واپس جج کی طرف مڑی۔ ہماری دوسری استدعا یہ ہے کہ کھنکار کے گلا صاف کیا باش قوم ساتھ چنگیز کو اس کیس کی تفصیل سے ہٹا دیا جائے۔ اگلی کرسی پر بیٹھا چنگیز اپنا نام لیے جانے پر بری طرح چونکا، گردن اونچی کر کے دیکھا۔ یہاں سے اگلی نشست پر بیٹھے ماہر کے سر کی پوچھ دکھائی دیتی تھی۔ ماہر نے پلٹ کے نہیں دیکھا، سو وہ اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آپ کو تفتیشی افسر
पर एतराज़ क्यों है? जज साहब ने ऐनक नाक पे पीछे को धकेली। मैं चंगेज़ को कटहरे में बुला के चंद सवालात पूछना चाहती हूँ। अपना एतराज़ मैं इन सवालात में वाज़ेह करूँगी। चंद मिनट की बहस व तमहीज़ के बाद चंगेज़ कटहरे में खड़ा हल्फ़ ले रहा था। उसके अंदाज़ में कुछ गैर आरामदाह सा था। वो बार बार सामने मुतमईन से बैठे माहिर को देखता था जो उसे नहीं देख रहा था। अपने वकील को देख रहा था जो नाज़ुक हील पर चलती अब चंगेज़ के सामने आ खड़ी थी। क्या ये दुरुस्त है कि आप माहिर फरीद के दोस्त थे? इसका मेरी जवाब से हाँ या ना कौमसार बे। हाँ। उसने गहरी सांस ली। लेकिन इस दोस्ती का मेरी जॉब से कोई ताल्लुक नहीं। आपकी दोस्ती कितनी पुरानी है? 2.5-3 साल पुरानी। वो स्पॉट लेजे के साथ जवाब देने लगा। आप और माहिर यकीनन दोस्तों की तरह इकट्ठे लंच या डिनर करते होंगे। करते थे। उसने माजी के सभी सीगे पर जोर दिए जैसे आम दोस्त करते हैं। लेकिन जब से माहिर ने गालिब नवाज के केस आम दोस्त एक दूसरे के साथ सेंत्योरे भी जाते हैं क्या? वो सीने पर बाजू लपेटे मुस्कुरा के पूछी थी। चंगेज़ बुरी तरह चौंका। बेख्तियार माहिर को देखा। वो अब उसे ही देख रहा था। उसका चेहरा सर्द और खामोश था। मैं एक दफ़ा आप माहिर और उसके भाई बीरबल के साथ सेंत्योरनी गए थे ना वेकेशन पे? जी। लेकिन इस वेकेशन के तमाम बिल्स किसने अदा किए थे? यानी होटल, एयर टिकट वगैरह? चंगेज़ ने थूक निकला। माहिर ने। क्योंकि अमीर दोस्त हमेशा खुद बिल अदा करते हैं। काश मेरे भी ऐसे ही अमीर दोस्त होते। मुस्कुरा के पलकें झपकाई। ऑब्जेक्शन। प्रोसिक्यूटर ने बरहमी से पुकारा। एतराज़ बरकरार है। जज साहब भी तंबीह नज़रों से इसे देख रहे थे। तमाम सॉरी। उसने मुस्कुरा के हाथ उठा दिया वापस गवाह की तरफ मुतवज्जे। मेरे क्लाइंट को आपकी जानबदारी पे एतराज़ है। उसका कहना है कि आप इससे और इसकी दौलत से जेलस हैं और हर वक्त इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। इस केस में भी आप यही करेंगे। ऑब्जेक्शन। वकील दफ़ा हक़ाइक़ से दो चार दूर जा रही हैं। वो कौमसार बे की जानबदारी साबित नहीं कर सकती। मैं इसी तरफ आ रही हूँ। मुस्कुरा के चंद कदम ऊपर खड़े चंगेज़ को देख रही थी। क्या ये दुरुस्त है कि गिरफ्तारी के वक्त आपने माहिर फरीद को हथकड़ी नहीं लगाई थी? चंगेज़ बुरी तरह चौंका। बेख्तियार पीछे बैठे माहिर को देखा। माहिर पहली दफ़ा मुस्कुराया। उसकी आंखों में देख एक पुरसुकून मुस्कुराहट नहीं। क्योंकि चंगेज़ सरकलाया। कानून आपको जनायत कत्ल के मुलजिम को हथकड़ी लगानी चाहिए थी। माहिर फोबिक है इसीलिए। उसकी पेशानी पे पसीना आने लगा। बेख्तियार माहिर को देखा फिर जज को। वो हथकड़ी से डरता था इसीलिए। माहिर फरीद कंकारा कदरे आगे हुआ मुस्कुरा के चंगेज़ का चेहरा देखा। माहिर फरीद किसी चीज़ से नहीं डरता। तुम मेरी थेरापिस्ट से पूछ सकते हो। अगले चंद लम्हे स्टेनोग्राफर इस डांट को टाइप करता रहा जो जवाबन जज साहब ने मुलजिम को अदालती कार्रवाई के दरमियान में बोलने पर अप्लाई थी। इसी ने दरख्वास्त की थी कि उसे हथकड़ियाँ ना लगाई जाएँ क्योंकि वो फोबिक है। चंगेज़ पी के चेहरे के साथ कह रहा था। गिरफ्तारी के वक्त कहीं हर बात रिकॉर्ड पर होनी चाहिए। आपके साथ इस वक्त 2 पुलिस एहलकार भी थे। क्या किसी ने इनकी दरख्वास्त सुनी थी? नहीं। चंगेज़ ने एक ज़ख्मी नज़र उस पर डाली। वो ढिठाई से मुस्कुरा रहा था। आपने अपने दोस्त के लिए नर्म रवैया रखा या आप इसको एक राय देखकर अपने ताबे करना चाहते थे? दोनों सूरतों में मेरे क्लाइंट को आपकी जानबदारी पर शक है। चंगेज़ पे वो जज की तरफ बहुत अदब से मुतवज्जो है। माहिर फरीद कानून की पासदारी करने वाला शहरी है। वो नहीं चाहता कि वो किसी के हाथों में इस्तेमाल हो। इसलिए हमारी अदालत से इस्तज़ा है कि ना सिर्फ माहिर की ज़मानत मंजूर की जाए बल्कि उसे एक ऐसे अफसर को इस केस पर तैनात किया जाए जो अपना काम ईमानदारी और स्टेनोग्राफर की खटखट में उसकी आवाज़ मध्यम होती गई। कमरा अदालत से सबसे पहले सुर्ख चेहरे के साथ निकलने वाला शख्स चंगेज़ था। बाहर बेंच पर बैठा फरीबा पुलिस ऑफिसर उसे देखते ही उठ खड़ा हुआ। एक हाथ में कॉफ़ी का कप और दूसरे में गर्मा गर्म हार्ड डार्क था। सॉरी सर, हमें खबर मिल गई है। उसने अफसोस से चंगेज़ को देखा। अदालत ने माहिर को ज़मानत पर रिहा कर दिया है। क्योंकि क्योंकि चंगेज़ जो आगे बढ़ा था तेवरा के घुमा और घूर के उसे देखा। क्योंकि उसने थूकने लगा। आपने उसको हथकड़ी नहीं लगाई थी। चंगेज़ चंद लम्हे खड़ा उसे घूरता रहा। तुम वाकई इतने बेवकूफ़ हो या बनते हो? मतलब तुम्हें वाकई समझ में नहीं आ रहा कि जज ने ज़मानत क्यों मंजूर की है? क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी मशकूक हो गई थी। उसने नासमझी से पूछा। चंगेज़ ने पैर जोर से ज़मीन पर मारा और आगे बढ़ गया। पुलिस स्टेशन के अंदर एक तवील राहदारी बनी थी जहाँ मुख्तलिफ काउंटर्स नस्ब थे। हर काउंटर के आगे एक खिड़की थी। माहिर फरीद भी एक ऐसे ही काउंटर के सामने खड़ा था। खिड़की के पार बैठे ऑफिसर ने एक बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। इसमें उसकी तमाम अशिया थी। घड़ी, मोबाइल, चाबियाँ, वॉलेट। शुक्रिया। उसने मुस्कुरा के ऑफिसर को देखा और बारी बारी तमाम चीज़ें उठाने लगा। तभी कदमों की हट पर सर उठाए। चंगेज़ सामने से चला आ रहा था और उसका चेहरा अभी तक सुर्ख था और माथे पर बाल थे। तुमने अच्छा नहीं किया। जेबों में हाथ डाले वो उसके ऐन सामने आ रुका। तुमने जानबूझ के मुझे हथकड़ी से मना किया था ताकि बाद में तुम इस चीज़ को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सको। तुम्हें मुझे हथकड़ी लगानी चाहिए थी। वो मुस्कुरा के घड़ी पहना था। स्टिक साथ खड़ी कर रखी थी। हमेशा की तरह माहिर फरीद ने अब भी हालात को अपनी मर्जी से मैनिपुलेट किया। चंगेज़ के चेहरे पर ज़ख्मी तासुर था। काश तुम मुझ पर भरोसा करते। मैं इस केस की तफ्तीश कर रहा था। तुम बेगुनाह थे तो मैं तुम्हें बेगुनाह साबित करता। माहिर ने घड़ी बंद की और मुस्कुरा के देखा। ये तुम्हें मुझे हथकड़ी लगाते हुए सोचना चाहिए था। ओ सॉरी, माथे का जो तो तुमने लगाई ही नहीं थी। फिर धीरे से उसके कंधे को थपका। नथिंग पर्सनल। और वॉलेट जेब में डालते हुए स्टिक की मदद से लंगड़ा के चलता हुआ आगे बढ़ गया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जज ने तुम्हें क्यों रहा किया है। माहिर के कदम जंजीर हुए। गहरी सांसें लेकर वो जंजीर की तरफ बढ़ा।
क्योंकि तुमने अपनी जॉब ठीक से नहीं की थी कौमसार बे। लेकिन चंगेज़ ने तंज़िया मुस्कुराहट के साथ नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, बिल्कुल, बल्कि इसलिए कि वो कदम कदम चलता माहिर के ऐन सामने आ रखा। वो दोनों थाने के सरमई कॉरिडोर में अब एक दूसरे के मुकाबले खड़े थे कि तुमने जज को खरीद लिया था। वाट? माहिर फरीद के अब्रू ताजुब से कटे। जज ने ज़मानत मेरी गलती की वजह से मंजूर नहीं की, बल्कि इसलिए की कि तुम पहले ही जज को पैसे खिला चुके थे। मेरी क्रेडिबिलिटी ख़राब करना सिर्फ एक ड्रामा था ताकि किसी को शक न हो। माहिर के माथे की रगें तन गई, आंखों में बड़े तेजाब की जगह ढेर अफसोसने लगी। तुम वजह से सदमे से कुछ बोल न सका। मैं तुम्हें दोस्त समझता था और तुम मुझे क्या समझते हो? बस एक बिगड़ा हुआ अमीरजादा जो हर बार हर मसले को पैसे से हल करता है। ये हूँ मैं तुम्हारी नज़र में चंगेज़। वल्ला मुझे तुम्हारी दोस्ती की ज़रूरत नहीं है। मलामती नज़रों से उसे देखता वो आगे बढ़ गया। स्टिक की टक टक राहदारी में गूंज रही। पुलिस स्टेशन के बाहर सबसे जार बना था। बहुत सी धूप उसकी तरफ लपक कर आई, यहाँ तक कि उसका सारा मंजर मुनव्वर हो गया। वो गेट से निकला तो वो दो गाड़ियाँ उसकी मुंतज़िर थी। शबनम और बीरबल पीछे एक गाड़ी के साथ खड़े थे और सुजैन इनसे दूर बिल्कुल सामने खड़ी थी। माथे पर ग्लासेस लटकाए वो धूप में आंखें छोटी की मुस्कुरा के उसके करीब आते देख रही थी। मुबारक हो माहिर बे, आप आज़ाद है। वो भी हल्का सा मुस्कुराया उसके करीब आए। जज ने कितने पैसे लिए? धीमी आवाज़ में पूछा। इतने। उसने मोबाइल स्क्रीन पर लिखा एक नंबर उसके सामने कि शबनम ने अरेंज किया और मैंने पहुंचवा दिए। इतने ज़्यादा? अदद देख के माहिर ने अब्रू इस्तजाब से उठे। जैसा कि आपने कहा था, जितना महंगा हो जाए परवाह नहीं। मुस्कुराए। अलबत्ता जज साहब का इसरार था कि मैं एक अच्छा आर्गूमेंट पेश करूँ ताकि इनकी ज़मानत देने पर किसी को शक ना हो। सो मुझे चंगेज़ की कुर्बानी देनी पड़ी। हल्के से इशारा किया। पस मंज़र में बीरबल और शबनम को करीब आते देख सकता था। अलबत्ता वो इस वक्त सूजी की तरफ मुतवज्जह था। अब तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो? सुजैन चौंकी। मैं? तुम अयाज बे के साथ काम नहीं करती? तुम कल एयरपोर्ट से आ रही थी। अच्छा, आपको कैसे मालूम? वो उदास इसी चैलेंज करने वाले अंदाज में मुस्कुराई। तुम्हारी ज्वेलरी से ज़ाहिर होता है था कि तुम मनी ओल्ड फैमिली से ताल्लुक़ रखती हो। उसकी कलाइयों में बहने ब्रेसलेट और अंगूठियों की तरफ इशारा किया। लेकिन तुम्हारा कोट चीप था, चीप और तंग, जैसे तुमने खुद को प्रोफेशनल जाहिर करने के लिए जल्दी में खरीदा था, यकीनन एयरपोर्ट पर बने किसी सस्ते ब्रांड से। तुम्हारा बैग भी नया था, इस पर ड्यूटी फ्री का स्टिकर था। किसी ने तुम्हें बहुत जल्दी में मेरे पास भेजा था, सो तुम्हें लिबास बदलने का वक्त नहीं मिला था। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें किसने भेजा है? वो जो जानता था कि आप जेल नहीं जा सकते। मुस्कुराई। इसीलिए नहीं कि जाना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि जा नहीं सकते। तोड़ तोड़ के अल्फाज अदा किए। मालिक? एक सोगवार मुस्कुराहट उसके लबों पर बिखरेगी। तुम्हें मालिक ने भेजा था। सोजी ने मुस्कुरा कर सर का खम दिया। से इस नाम में शबनम और बेबर करीब पहुंच चुके थे। वो चारों पार्किंग लॉट में आमने सामने खड़े थे और हर गुजरते पल धूप तेज़ होती जा रही थी। मालिक वे मेरे बाबा के दोस्त हैं। यास्मीन ने निकाल की और उन्होंने मुझे, मैं दोस्तों के साथ तातीलात पर जा रही थी, लेकिन मालिक ने मुझे वापस आने के लिए कहा और यकीनन वो तुम्हारी तातीलात रिफंड करवा देंगे। वल्ला तुम्हारे पास भी चंगेज़ की तरह मेरे दोस्तों की कमी नहीं है। बीरबल फरीद ने उसे घूर कर देखा। वो शदीद जलाकटा दिखाई दे रहा था, लेकिन वहाँ जैसे किसी ने इसकी बात नहीं सुनी थी। तुम मुझे ये बात कल भी बता सकती थी। झूठ क्यों बोला? माहिर खफा नहीं था, वो जैसे महफूज हुआ था। झूठ ना बोलती तो वकील कैसे होती माहिर भी? और मुझे यकीन है कि आप अंदर से जानते थे कि मुझे किसने भेजा है। मैं माहिर की जगह होता तो मालिक की तजवीज़ करता, वकील कभी हायर ना करता। बीरबल इसी तरह पिघड़ के बोला तो सूजी ने फुर्सत से चेहरा मोड़ के उसे देखा। लेकिन मैंने तो मालिक की तजवीज़ करने पर तुम्हारी बेकरी से अपनी सालगिरह का केक बनवाया था। बीरबल का मुंह खुल गया। मालिक ने मेरी बेकरी और मीठा कम डाला करो। सन ग्लासेस आंखों पर वापस लगाते मुस्कुरा के बीरबल को देखा। ज़्यादतीस हो गई तो अपनी फ्लाप बेकरी कैसे चलाओगे? वो फिर माहिर को हाथ ला के आगे बढ़ गया। बीरबल हका पका वहीं खड़ा उसे देखता रहा। अब घर चलो बीरबल, मुझे इस स्टिक से आज़ादी चाहिए। नागवारी से छड़ी को देखते हुए वो इसके सहारे चलता कार की तरफ बढ़ गया। बीरबल फरीद अभी तक शिश्तर था। वो दीवार से लगी फर्श पर बैठी, उसका दिमाग चल था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन थी और वो कहाँ थी। वह आदमी जो अभी अभी गुस्से में चला था, उसके बाजू को झंझोड़ता कमरे में गायब हुआ था, वो कौन था? क्या वो सब हकीकत थी या वो किसी स्टेज के ड्रामा का हिस्सा था? अभी कोई सीन पुकारेगा और सब खत्म हो जाएगा। ऐसे में सिर्फ एक शय हकीकी मालूम होती थी, उसके ऊपरी बाजू पर आयनी गिरफ्त का निशान। वो इतना तकलीफ दे था जैसे इसे किसी ने अंदर तक सलाखों से दाग दिया। जाने कितनी देर गुजरी जब उसके हाथ पर कुछ गीला सा गिरा। वो चौंकी, गर्दन झुकाई, पानी के कतरे फिर उंगलियों से चेहरे को छुआ। उसकी आंखों से गर्म कतरे टप टप कर रहे थे। इन कतरों को जैसे उसे किसी ख्वाब से जगाए। उसके दिमाग को नहीं, दिमाग हनूस मौफ था, महज उसके जिस्म को। और जिस्म को मालूम था कि उसे क्या करना है। आगे सब कुछ किसी स्लो मोशन फिल्म की तरह होने लगा। उसने अपने हाथों को देखा, वो आंखें रगड़े थे। फिर पैरों ने सहारा दिया। वो उठी और किसी रिपोर्ट की तरह चलती कमरे तक आई। ये बेडरूम था। किसका बेडरूम, किसका का? दिमाग बिल्कुल गुमसुम था, लेकिन पैर खुद ब खुद जिस्म को रास्ता दिखा रहे थे। हाथों ने अलमारी खोली, चेहरे पर गम कतरे वैसे ही गिरे थे। फिर घुटने मोड़कर नीचे दोहरे करके वो नीचे बैठी हुई, झुककर अलमारी के जेर खाने से वो सुरमई बॉक्स निकाला। उसके अंदर बहुत कुछ था। कागजात, डिग्रीज, निकाहनामा, चेक बुक, सब उसने लाकर खोला और चंद दूसरी दस्तावेज इसमें डालती गई। कार्ड्स, पासपोर्ट, ज्वेलरी, फिर ट्रॉली बैग बेड पर ला के रखा। उसे नहीं मालूम था कि वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है, लेकिन जिस्म को मालूम था।
हाथ में कानी अंदाज में चल रहे थे कपड़े, लैपटॉप, आईपैड, मेकअप पाउच, हाई हील्स, मेंटल शेल्फ पे रखे पौधे और माही की दी हुई कैंडल। उसने किसी को खुद कार मशीन की तरह सब कुछ अंदर भरना शुरू कर दिया। जेब बांध की और कोठी से बाया उतारा, लेकिन पहना नहीं। उसे बाजू पर लपेट कर वो इस कमरे से बाहर रुकी जहाँ वो मर्द अंदर गुम हुआ था। अंदर से टीवी चलने की आवाज़ आ रही थी, या शायद वो उसका कंप्यूटर था। पानी हनूज आंखों से गिरता थोड़ी सी नीचे टपक रहा था। उसने होंठ खोले, लेकिन अल्फाज खत्म हो गए। बाजुओं का दर्द सवा हो गया। वो खामोशी से बाहर निकली। माला को नहीं मालूम था वो कहाँ जा रही है, लेकिन जिस्म को मालूम था। उसने खुद को लिफ्ट में दाखिल होते देखा। फिर लिफ्ट से निकलते वो एक शरासा दरवाजे के सामने रुकते, उंगली घंटी पे रखी, आंखें गीली थी और दिमाग पर याद करने से कासा था कि ये किसका फ्लैट है। दरवाज़ा खोला और एक मर्द का चेहरा दिखाई दिया। ये कौन था? रामीन, रामीन को बुला दे। हारून बड़ाई प्लीज़, उसने खुद को कहते सुना। रामीन कौन थी? रामीन तो पाकिस्तान चली गई है। उसका लहजा रुका सा था। माला न समझी से उसे देखेगी। दिमाग ने उसे झंझोड़ा। रामीन कौन थी और वह यहाँ इस वक्त इसके घर के सामने क्यों खड़ी थी? क्यों? पर दिक्कत हलक से निकला। उसकी फैमिली में इमरजेंसी हो गई थी। मैं भी सुबह चला जाऊँगा। वह दरवाजे पर यूँ हाथ रखे खड़ा था जैसे उसे बंद करने की जल्दी हो। चेहरे पर खाई भरा ताज़ु था। माला की निगाहें झुकी दरवाजे की ओर से। शोर एक दिखाई दे रहा था। तरतीब से कतार में लगे जूते, रामीन के जत कोट शूज़, सामने एक जामनी पर्स। उसने इस मर्द को देखा, जो फिर जूतों को, फिर बदिक जिस्म ने चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। श्योर, कोई मसला नहीं, मैं उसे कॉल कर लूँगी। दिमाग हनूस पूछ रहा था कि रामीन कौन है, ज़ियाद कौन है, लेकिन जिस्म ने चेहरे पर एक मुस्कुराहट तारी कर दी और ख़ुद को वहाँ से पलटा लिया। अलबत्ता उसका हाथ फ़ोन तक नहीं गया। जिस्म जानता था ना उसे कॉल करनी है, ना रामीन ने कॉल उठा रही थी। वो ट्रॉली बैग हैंडल से पकड़ के चलाते हुए अपलिफ्ट की तरफ बढ़ रही थी। अबाया फोल्ड करके बाजू पर उठा रखा था, खुले बाल कानों के पीछे उड़से हुए थे। वो बस चलती जा रही थी, कदम कदम अपनी मर्जी से उसे किसी समत में ले जा रहे थे। वो मज़ामत नहीं कर रही थी, वो जिस्म के ताबे थी। लिफ्ट एक फ्लोर पर उतरी तो वो बाहर निकली। ये लॉबी नहीं थी, ये बेसमेंट थी। वो यहाँ क्या कर रही थी? उसने जिस्म से पूछा, लेकिन जवाब मौसूल नहीं हुआ। कदम खुद ब खुद एक सिमत में उठने लगे। वो एक नीम तारीख राहदारी थी। दोनों तरफ में बड़े बड़े स्टोरेज यूनिट बने थे, जिनकी लोहे के दरवाजे बंद थे। वो एक दरवाजे के सामने रुकी। कार्ड फ्लैश किया, दरवाज़ा खुलता चला गया। अंदर कार्टन एक दूसरे के ऊपर वैसे ही रखे थे। क्या वो कभी पहले इस जगह आई थी? दिमाग को जानना था, कदमों को था। वो खुद एक सिमत में उठे, हाथों में कंधों के दर्द के बावजूद बहुत सी तवानाई भारी। उन्होंने एक कार्टन के ऊपर रखा फ्लैश लाइट वाला शापर उठाया। ये किसकी फ्लैश लाइट थी उसे याद ना था। उसे सिर्फ इतना मालूम था कि ये उसे अजीज़ थी। उसके कदम अब उसको अपार्टमेंट की लॉबी में लाए। वो एक सोफे पर बैठी और मोबाइल खोलकर मेकानी अंदाज में उंगलियां चलाने लगी। एक नीले रंग की ऐप, Booking.com, फिर स्या सफ़ेद ब्रू ऐप। उसकी उंगलियां मेकानी अंदाज में सब बहुत कुछ पुकार रही थी। फिर उसने खुद को उठते देखा। बाहर एक ब्रू टैक्सी उसकी मुंतज़िर थी। वह खामोशी से उसकी पिछली सीट पर बैठी और ड्राइवर से लोकेशन के बारे में सवाल करने लगी। क्या इसको लोकेशन मिल चुकी थी? ड्राइवर ने इस बात में सर हिला दिया। कार रवाना हो गई। रात का अंधेरा जगह पर फैला था। ऊंची इमारतों की सारी बत्तियां चालू उठी थी। ऐसे में वो टैक्सी खामोशी से किसी नए रास्ते पर गामज़द थी। दिमाग ने देर से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? लेकिन जिसम खामोश था। खामोश और दुखी। उसे आज दिमाग के गलत फैसलों की वजह से दर्द मिला था। उसे आज जैसी तकलीफ पहले कभी नहीं हुई थी। वो आज सारे फैसले खुद करने जा रहा था। उसे न दिमाग की परवाह थी, न दिल की। उसे बस अपने आप को बचाना था।